اب آتے ہیں تھوڑے سے جیوز کے معاملات میں کہ اس دور کے جو جیوز تھے ہاؤ ڈڈ دے پلان ٹو کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا بچپن میں حلیمہ سعدیہ کا واقعہ ہے, ٹھیک ہے, صحیح سند سے ثابت ہے. تو حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے انہوں نے کہا ہم اس کو قتل کر دیتے اگر یہ یتیم ہوتا, تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے بہت ڈر لگ گیا, اور پھر حلیمہ سعدیہ نے ریٹرن بھی کر دیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسپیشلی جو شق صدر کا واقعہ ہے, جب ان کی چیسٹ کھولی گئی تو وہ ڈر گئی بہت زیادہ کہ یہ کیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے بعد میں نے آپ کو بنو نذیر کا واقعہ سنایا, وہ جیوز تھے, ٹھیک ہے, جیوز کا قبیلہ تھا, اور کعب بن الاشرف وہ جو ہے اس نے سارا پلان کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے پوائزننگ کا جو انسیڈنٹ ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اتنا سویئر اور سیریس انسیڈنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں, ابن مسعود کا میں آپ کو یہاں پہ جملہ سناتا ہوں. ابن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں, اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے, اس کی سند صحیح ہے. If I were to swear by Allah 9 times, اگر مجھے 9 بار بھی اللہ کی قسم کھانی پڑتی کہ ہمارے نبی شہید فوت ہوئے تو میں کھاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کیسے, جو پوائزن تھا, ٹھیک ہے, جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا, جو پوائزن تھا گوٹ میں, اس پوائزن کے اثرات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافی سال رہے, اور ایٹ دی اینڈ اسی پوائزن کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی ہے, ایز پر حضرت عائشہ. حضرت عائشہ یہ کہتی ہے, ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی جو ہے نا جی, وہ حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث, ٹھیک ہے, البخاری نیریٹڈ ان صحیح, اور الحاکم میں بھی ہے یہ, ٹھیک ہے, الحاکم بھی حدیث کی کتاب, الحاکم میں بھی ہے یہ حدیث. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو سے, اللہ کے نبی کہا کرتے تھے, ان دا illness which would be his last, جب وہ لاسٹ illness میں تھے, کیا کہا کرتے تھے, او عائشہ, اے عائشہ, I still feel the pain of the food that I ate in خیبر. وہ جو فوڈ میں نے خیبر میں کھایا تھا عائشہ, اس کی پین ابھی تک مجھے فیل ہوتی ہے. اینڈ دس ٹائم آئی فیل دیٹ مائی ایورٹا از بینگ کٹ فرام دا پوائزن. ایورٹا سمجھتے ہیں, وہ جو آرٹری ہوتی ہے, مین آرٹری جو ہارٹ کو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بار مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ ایورٹا وہ پوائزن کٹ کر رہا ہے. تو اسی لیے یہاں سے حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود جو ہے ان کا ویو آتا ہے کہ ہمارے نبی کی جو ڈیتھ ہے وہ شہادت کی ڈیتھ ہے, کیونکہ شہادت کی ڈیتھ آپ کو پتہ ہے ہائیسٹ جو ہے نا وہ ڈیتھ ہے. تو اینی وے یہ ایک ڈسکشن جو ہے وہ ان میں موجود ہے. تو یہ چند موٹے موٹے میں نے آپ کو واقعات سنائے ہیں کہ دیکھیں اس لیول پہ زہر دے دینا یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے, لیکن اپنے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارگیو کیا. بٹ آبویس سی بات ہے کہ باقیوں کو فارگیو نہیں کیا جا سکتا. جب ایک صحابی کی ڈیتھ ہوئی پھر اس کو عورت کو پنش کیا, اور زہر دینے کی جو آپ کو پتہ ہے کوشش وہ 3-4 بار, ٹھیک ہے. ایک بار اسی طرح جوز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھانے کا کوئی گفٹ دیا, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا اس میں زہر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس میں زہر ملایا؟ تو جوز کہتے ہیں ہاں جی ہم نے ملایا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم دیکھنا چاہتے تھے آپ سچے نبی ہیں کہ نہیں. اگر آپ سچے نبی ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا, اگر آپ سچے نبی نہیں ہیں تو لوگوں کی نعوذ باللہ آپ سے جان چھوٹ جائے گی. تو یہ انہوں نے آگے سے دلیل دی, تو انہیں پتہ لگ گیا کہ واقعی سچے نبی. دیکھیں ہر طرح سے جیوز نے ٹیسٹ کیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک جیو آیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں, آتے ہی بدتمیزی کرنے لگ گیا, او محمد تم نے جو ہے زیادتی کی ہے, تم ایسے ہو تم ویسے ہو, باقاعدہ آباء و اجداد کو برا بھلا کہنے لگ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. معاملہ کیا تھا؟ بلا وجہ ایک چیز ایگزیجریٹ کر رہا تھا, کہتا ہے کہ تم نے جو ہے نا جی وہ مجھے مال غنیمت میں سے مال نہیں دیا, یا تم نے میرے ساتھ, نہیں مال غنیمت نہیں تھا, میرے ساتھ ایک بزنس ڈیلنگ تم نے کی اور پیسے نہیں دیے, غلط الزام لگا رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, صحابہ موجود تھے, حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دے دو, اور جتنا مانگ رہا ہے اس سے کچھ زیادہ دے دو. تو وہ جیو جو ہے نا اس نے پھر اس بات پہ اقرار کیا کہ میں آپ کو ٹیسٹ کرنے آیا تھا. اس نے کہا کہ آپ کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں ہیں میری کتاب میں وہ سب میں نے دیکھ لی, آخری نشانی رہ گئی تھی. آخری نشانی یہ تھی کہ نبی بدلہ نہیں لیتا, اور نبی جو ہے وہ زیادہ احسان کرتا ہے, ان کائنڈ رویے پہ زیادہ احسان کرتا ہے. تو کہتا ہے وہ بھی میں نے آج دیکھ لی. پھر آپ دیکھیں جوز نے کہاں کہاں ٹیسٹ کیا. یوسف علیہ السلام کا پوچھا اور پوری صورت آ گئی, سورہ یوسف, ٹھیک ہے.
سوال کہا تھا نا قریش کو ان سے پوچھو یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے. قریش کو شے دیتے تھے نا, قریش کو کہتے تھے اس سے یہ پوچھو وہ پوچھو. سورہ کہف کیوں ریویل ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے, قریش کو کہا تھا کہ پوچھو اس سے جا کے اگر یہ سچا نبی ہے کہ اصحاب کہف کون تھے. پھر یہ کہ ذوالقرنین کا کیا واقعہ. اسی طرح روح کا پوچھا تھا, وہ آپ کو پتا ہوگا واقعہ. پھر اسی وقت وہ, بلکہ روح والا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جیوز کا ایک پورا گروپ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا روح کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو ان کا جو چیف تھا اس نے کہا مت پوچھو مت پوچھو, ایسا نہ ہو کہ یہ جواب دے دے اور پھر تم لوگ شرمندہ ہو جاؤ. تو انہوں نے اپنی آکڑ میں پوچھا نہیں نہیں ہمیں بتاؤ روح کیا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر وحی نازل ہوئی. تو پھر اس نے کہا کہ اب آرام ہے, سن لی نا وہ بات جو تمہیں بری لگتی تھی. یعنی بری لگنے سے مراد ثابت ہو گیا نا یہ نبی ہے کیونکہ امر ربی ہے روح. اور جیوز کو یہ بات پتا تھی کہ یہی جواب ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. تو جیوز نے طرح طرح سے ٹیسٹ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے, اس کے باوجود ایمان نہیں لے کر آئے تو پھر مغضوب نہیں تو کیا ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ کہ کرنٹلی جو جیوز ہیں ان کے ساتھ وہی رولز اپلائی ہوتے ہیں جو باقی اہل کتاب کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ وہی حسن سلوک بھی ہوگا ایز لانگ ایز کہ وہ کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرتے, ان پہ وہی رولز اپلائی ہوں گے. ٹھیک ہے, مائنورٹیز والے.